غمے فراق نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے، غمے فراق نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ واہ واہ خدا ہی جانے ان اشکوں ماشاء کا اللہ۔ مرتبہ کیا ہے۔ خدا برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ بڑا نازک سا شعر ہے، یہ بھی سماعت فرمائیں۔ وہ میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، میں ڈھونڈتا ہوں انہیں یہ مجھے ہوا کیا ہے۔ میں ڈھونڈتا ہوں انہیں یہ مجھے ہوا کیا ہے۔ خدا برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، آپ سب کے یہ علم میں بات ہے کہ یہ آج کا جو اجتماع ہے، آپ سب کی، ہم سب کی یہاں حاضری ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ایک عظیم کام جو کسی ابتدائی مراحل میں بھی ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کی تکمیل ہو حسن خوبی کے ساتھ، اور اسی لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور آپ سب کو دعوت دی گئی، آپ سب بھی تشریف لائے۔ یہ کسی کا، میرے پیارے، ذاتی کام تو نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے نا۔ کیا کام ہے؟ دین کا کام، اور جو دین کا کام ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اس کام میں جس بھی انداز میں جو محنت کرتا ہے، اس کی اجرت، اس محنت کی اجرت رب کائنات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ نام سے معلوم ہے آپ کو، مدرسہ جامعۃ البرکات، کیا ہے؟ فیض المدینہ۔ ہاں، اس نام سے ایک مدرسہ بنایا گیا، کچھ تعمیر ہوئی ہے، زمین ہے، اور باقی تعمیر ہونا چاہیے۔ آج کے اس دور میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مشائخ، علماء، یہ جب بھی بناتے ہیں مدرسے ہی بناتے ہیں، جب بھی تحریک کرتے ہیں مدرسے ہی کی کرتے ہیں، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں بناتے، حالانکہ بناتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنی کثرت سے نہیں بنتا جتنی کثرت سے مدرسے بنتے ہیں، یہ سچ ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے، آپ بھی سوچتے ہو، کہتے ہیں لوگ آج کے اس دور میں کہ بھئی یہ مشائخ، علماء، جب بھی دیکھو مدرسے کی تحریک، مدرسے کی بنیاد، مدرسے کا قیام، مدرسے کی بات، یہ اسکول کالج کی بات نہیں کرتے، نہیں کرتے ہیں، لیکن جس کی ضرورت زیادہ، ہم اس کی بات زیادہ کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب آپ پھر کہیں گے کہ مدرسے کی ضرورت کیا ہے؟ آج دنیا تو کالج یونیورسٹی سے چل رہی ہے، وہاں سے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں، ماسٹر کی ڈگری لے کے نکلتے ہیں، وہاں سے آئی ٹی انجینئر بن کے نکلتے ہیں، سول انجینئر بن کے نکلتے ہیں، ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، آئی ایس بن کے نکلتے ہیں، آئی پی ایس بن کے نکلتے ہیں۔ دنیا تو اسی سے چل رہی ہے، تو پھر مدرسے کا آج کے اس دنیا کے چلانے میں کیا رول ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ آج میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے، بے شک
ہم ان اسکول کالج یونیورسٹی سے ہونے والے فائدے جو ہمارے بچے پڑھ کر نکلتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، سائنٹسٹ بنتے ہیں، آئی ایس بنتے ہیں، آئی پی ایس بنتے ہیں، پی سی ایس بنتے ہیں، سول سروسز میں آتے ہیں، اس کی افادیت کا میں منکر نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ دنیا انہی صلاحیتوں سے چلائی جا رہی ہے، لیکن میرے پیارے، میں اس بات کو پورے یقین کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا ان اسکول کالج کی ضرورت ہے اس سے زیادہ مدرسوں کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. اس لیے سبحان اللہ. اسکول و کالج ایک انسان کو کیا بنائے گا؟ انجینئر بنا دے گا، سول انجینئر بنا دے گا، آئی ٹی انجینئر بنا دے گا، میکینیکل انجینئر بنا دے گا، الیکٹریکل انجینئر بنا دے گا، ماسٹر کی ڈگری ایم بی اے کر لے گا، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر آ جائے گا، سول انجینئر بن جائے گا، سول سروسز میں آ جائے گا، آئی ایس بن جائے گا، آئی پی ایس بن جائے گا. لیکن کیا اسکول اور کالج میں کسی بھی سلیبس میں کوئی ایسا ایک چیپٹر ہے جو انسان کو اچھا انسان بنائے؟ کیا فزکس میں کوئی ایسا چیپٹر ہے، کوئی بایولوجی میں ایسا چیپٹر ہے، باٹنی میں ایسا چیپٹر ہے، میتھ میں ایسا چیپٹر ہے کہ الجبرا میں، جیومیٹری میں، ہسٹری میں، جیوگرافی میں، ارتھ سائنس میں، اکنامیکل سائنس، کسی بھی سلیبس میں کوئی ایسا چیپٹر ہے جو انسان کو ایک اچھا انسان بنائے؟ آج انجینئرز کی کمی نہیں ہے. آج کسی بھی شعبے میں اس کے ایکسپرٹس، اس کے ماہرین کی کمی نہیں ہے. ہر شعبے میں اس کے ماہرین ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے، کیا ان شعبے کے ماہرین اپنے فن کے ماہر ہونے کے باوجود کیا اچھے انسان بھی ہیں؟ ہاسپٹلز میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں کوئی پرابلم ہو جائے تو کارڈیولوجسٹ ہیں، اگر دماغ میں کوئی پرابلم ہو جائے تو نیورولوجسٹ ہیں، اسپیشلسٹ موجود ہیں. اگر پیٹ میں کوئی پرابلم ہو جائے تو گیسٹرولوجسٹ موجود ہیں. اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہو جائے تو نیفرولوجسٹ موجود ہیں. دنیا کے ہر شعبے میں یہ ماہرین تو موجود ہیں، یہ اپنے فن کے ماہر تو ہیں، لیکن کیا اچھے انسان بھی ہیں؟ کیا اچھے انسان بھی ہیں؟ اگر یہ اچھے انسان ہوتے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ، یہ اچھے انسان ہوتے ایک سول انجینئر کے ساتھ ساتھ، اچھے انسان ہوتے آئی ایس، آئی پی ایس، پی سی ایس، جے جسٹس کے ساتھ ساتھ یہ اچھے انسان ہوتے، تو پھر کوئی بھی ایکسیڈنٹ کیا ہوا مریض اگر ہاسپٹل میں آتا تو اچھا انسان ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ جاؤ پہلے 1,00,000 روپے جمع کرو پھر میں اس پیشنٹ کو ہاتھ لگاؤں گا. پھر یہ سول انجینئرز اپنے مفاد کے لیے ایسے برجز نہ بناتے کہ بننے کے بعد ہی 15 دن میں وہ برجز ٹوٹ جاتے ہیں اور سینکڑوں انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا. اگر یہ کورٹ میں بیٹھا ہوا منصف اگر اچھا انسان بھی ہوتا تو پھر کسی غریب کو دہلیز پر دوڑ کر اپنی چپلیں گھس گھس کر اپنی ساری متاع زندگی قربان کر دینے، بیچ کر کے اپنے حق کو حاصل کرنے کی تمنا کرنے کی ضرورت نہ پڑتا. اگر ہر شعبے ان شعبے کے ذمہ دار ایک اچھے انسان بھی ہوتے تو پھر یہ پریشانی دنیا میں نہ ہوتی. آج یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پینٹاگون دنیا کی سب سے بڑی لیبورٹری ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ ہوتی ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ، دنیا کا بہترین دماغ امریکہ کے اس پینٹاگون میں موجود ہے. لیکن وہ سائنٹسٹ اگر اس اچھے دماغ کے ساتھ اپنے فن کی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایک اچھے انسان بھی ہوتے تو پینٹاگون میں بیٹھ کر وہ انسان کو ہلاک کرنے کے سامان نہ بنا رہے ہوتے. وہ اس بات پہ ریسرچ نہ کرتے کہ آخر ایسی کون سی میزائل بنائی جائے جس کو کسی شہر پہ گرا دیا جائے تو 20 کلومیٹر کے ریڈیس ایریا میں کوئی ایک انسان نہ بچے. اگر وہ اچھے انسان ہوتے
تو پھر یہ سوچتے کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس کو ایک شہر میں چھوڑ دینے سے سارے کینسر کے مریض ٹھیک ہو جائے، سارے بیماروں کو شفا مل جائے۔ انسان کو ہلاک کرنے کی بات نہ سوچتے، انسان کی زندگی کو تحفظ دینے کی بات سوچتے۔ تو یہ سب کچھ تو ہے اسکول کالج ہمیں دیتا ہے، لیکن کیا اسکول کالج ایک اچھا انسان بھی دیتا ہے؟ اچھے انسان کو اچھا انسان بنانے کا لیسن، چیپٹر، درس کس کتاب میں موجود ہے؟ لاؤ وہ کتاب ہمیں۔ اسکول کی کون سی کتاب میں ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کے درس موجود ہے، سبق موجود ہے، لٹریچر موجود ہے؟ نہیں میرے پیارے، اس روئے زمین پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ایک انسان کو اچھا انسان بنا سکے۔ اگر وہ کتاب ہے تو صرف اور صرف قرآن ہے، وہ نبی کا فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم سمنا، حضور قائد ملت، پیغام اسلام کانفرنس۔ قرآن ہی ہے جو ایک بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا باپ ہے، اسے اف تک نہ کرنا۔ قرآن ہی ہے جو تمہیں یہ درس دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری ماں ہے، ہم نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے۔ قرآن ہی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک پڑوسی کا کیا حقوق ہے۔ قرآن ہی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو پانی کا کیا حقوق ہے، پیڑوں، ارے انسانوں کے حقوق کی بات کو چھوڑو، اسلام نے اور قرآن نے اور نبی کے فرمان نے تو پیڑوں کے حقوق بتائے ہیں، جانوروں کے حقوق بتائے ہیں، پانی کے حقوق بتائے ہیں، ہواؤں کے حقوق بتائے ہیں، زمینوں کے حقوق بتائے ہیں، ایک انسان کا دوسرے انسان پہ کیا حق ہے وہ حق بتایا ہے۔ ابھی 50 سال پہلے کی بات ہے، 60 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پرانی بات نہیں ہے۔ جنیوا کیمپ، جنیوا کے اندر جو بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، سارے ممالک کی ایک شعبہ ہے، جنیوا میں کانفرنس ہوتی ہے، اس میں ساری دنیا کے لیڈرز نے اس بات پر پروٹیسٹ کیا کہ انسانیت کے تحفظ کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، انسانی حقوق کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے، اور ہر جگہ ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کے تحفظ دینے کے لیے ہر جگہ ایسے شعبے قائم کیے جائیں۔ یہ 50-60 سال پرانی بات، لیکن میرے پیارے 1500 سال پہلے مدینے کی مقدس سرزمین پر تاجدار کون و مکان بیٹھ کر اپنے تمام صحاب سے اور ساری انسانیت کو درس دیتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو ہر انسان کا ایک انسان پہ حقوق ہے، انسان پہ جانوروں کا بھی حقوق ہے، انسان پہ پہاڑوں کا بھی حقوق ہے، انسان پہ پانی کا بھی حقوق ہے، انسان پہ جنگلوں کا بھی حقوق ہے، انسان پہ پڑوسیوں کا بھی حقوق ہے۔ ایک باپ کا بیٹے پر حق ہے، بیٹے کا باپ پر حق ہے، شوہر کا بیوی پر حق ہے، بیوی کا شوہر پہ حق ہے۔ یہ سارے حقوق 1500 سال پہلے رحمت عالم نے مدینے کی سرزمین پر مقرر فرما دیے ہیں میرے پیارے۔ یہ 60 سال میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، اسلام نے تو بہت پہلے۔ آپ ذرا تصور کرو، آج دنیا میں اس بات کی تحریک چلائی جا رہی ہے، ملینز خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، پیڑ لگاؤ پیڑ لگاؤ۔ کیوں؟ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، موسم ماحول خراب ہو رہا ہے، فضا خراب ہو رہی ہے، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ بن رہا ہے، انسان کے لنگس خراب ہو رہے ہیں، انسان کی زندگی خطرے میں جا رہی ہے۔ آج اس کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، ڈپارٹمنٹ سے سینکڑوں کروڑ روپے ایشوز ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فیلڈ میں اس کا 5% نہیں لگتا، سب کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن یہ شعبہ بنایا گیا ہے کہ پیڑ لگاؤ تاکہ ہریالی ہو، پیڑ لگاؤ تاکہ ہوا اچھی رہے۔ لیکن میرے پیارے یہ تو آج آپ محسوس کر رہے ہو نا، لیکن اسلام نے رحمت عالم نے مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر، کھجور کی چھاؤں میں بیٹھ کر، اس وقت جب مدینے کا ہوا، مدینے کی فضا پردوشت نہیں تھی، انوائرمنٹ خراب نہیں تھا، تازہ ہوا تھی، انسان بھی کم تھے، لوگ بھی کم تھے، کوئی پولوشن نہیں تھا مدینے کی سرزمین پر، لیکن پھر بھی اس حال میں رحمت عالم نے اپنے تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے کہا تھا، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ،
कोई पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं थी वहां पर, लेकिन 1500 साल पहले रहमत आलम ने कहा था, ऐ मेरे सहाबा पेड़ लगाया करो, ऐ मेरे सहाबा पेड़ लगाया करो। मेरे प्यारे, ये दर्श देता है कुरान, ये दर्श देता है नबी का फरमान। एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने का काम ये मदरसे कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और आज अगर ये इंसान दुनियावी तरक्की के जिस उरूज पर है, अगर उस उरूज पर बैठकर अपने फन में महारत रखने के बाद वो अच्छा इंसान भी होता, तो खुदा की कसम ये इंसानियत खुदा जाने कहाँ हो। लोग कहते हैं कि आज के इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली। मैं हैरत ज़दा हूं, क्या तरक्की कर ली है इंसान ने, क्या तरक्की कर ली है? कहा साहब इंसान ने बड़ी तरक्की की, क्या किया? हवाई जहाज बना लिया। अरे इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली है, मोबाइल बना लिए, सेकंडों में अपनी आवाज को हजारों किलोमीटर दूर पे इंसान ने तरक्की। मेरी समझ में नहीं आता कि कह रहे हो कि हवाई जहाज बना लिया, तो तरक्की किसने की? हवाई जहाज ने की, इंसान ने? लोहे का एक टुकड़ा जो पड़ा हुआ था वो अब फिजाओं में उड़ रहा है। उड़ कौन रहा है? इंसान के वो लोहे का टुकड़ा। तरक्की किसने की? इंसान ने तरक्की की या उस लोहे के टुकड़े ने तरक्की की? क्या बात। मेराज तो उसकी हुई ना जो जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, आज वो आसमानों में उड़ा है। मेरे प्यारे, गलत है, इंसान ने तरक्की नहीं की। इंसान तरक्की करता जब ये बात कही जाती तो सही होती कि अगर वो अखलाक उसका अच्छा होता, अगर उसके अंदर किरदार होता, मानवता होती, इंसानियत होती, इमोशंस होते, फीलिंग्स होती, इंसानियत होती, तो कहा जाता कि इंसान ने तरक्की की है। एक शख्स अपने घर में उस वक्त तक खाना ना खाता जब तक कि अपने दाएं और बाएं जो घर हैं उसका जायजा ना ले लेता कि हमारे पड़ोस में रहने वाले ने खाना खाया कि नहीं। अगर ये अमल होता तो हम कहते कि इंसान ने बड़ी तरक्की की। अगर किसी इंसान के दुख को देखकर, उसकी बातों को सुनकर एक इंसान की आंखें नम हो जाती, ये कैफियत इंसान की होती, तो हम कहते इंसान ने तरक्की की है। इंसान की तरक्की का स्टेटस, मेयार, ये लोहों का फिजाओं में उड़ना नहीं है। इंसान की जो तरक्की है, उसके जो वस्फ हैं, उसके जो कमालात हैं, जो उसकी इनफरादियत है, हर शय पे जो उसको मुनफरिद करती है, अगर उस शोबे में उसने तरक्की की होती तो इंसान की तरक्की है। तो मेरे प्यारे, ये कुरान है, नबी का फरमान है, जो एक इंसान को अच्छा इंसान बनाता है। वाह। और आज इसकी बड़ी सख्त जरूरत है मेरे प्यारे, और सिर्फ आपको ही जरूरत नहीं, पूरी दुनिया इंसानियत को जरूरत है। हर शोबे में करप्शन है। आप बताइए, जो लोग क्रिमिनल्स हैं, क्राइम्स करते हैं, वो तो नॉमिनेटेड है, मशहूर है, भाई क्रिमिनल है, लेकिन इन व्हाइट कॉलर्स क्रिमिनल्स को क्या कहिएगा, जो दुनिया में बड़ा साफ चेहरा रखते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स अपने आप को कहते हैं, शराफत का तमगा लिए हुए घूमते हैं। ये कौन सी शराफत की अलामत है मेरे प्यारे? कौन सी? एक इंसान सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए फिलिस्तीन की जमीन पर लाखों औरतों और बच्चों, इंसानों का कत्ल कर दे। ये कौन सी शराफत है कि सीरिया में इंसानों के खून को पानी की तरह बहा दिया जाए? ये कौन सी इंसानियत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर सिर्फ अपने मफाद के लिए लाखों इंसानों को बलि बना दिया जाए? ये कौन सी इंसानियत है कि इराक की सरजमीन पर वहां के रहने वाले उस जमीन के मालिकों को बेघर करके अपना मफाद हासिल किया जाए? ये कौन सी शराफत है दुनिया की? ये कौन सी इंसानियत है दुनिया की? तो मेरे प्यारे, वो शरीफ हैं, तमगा रखते हैं, टाइटल लिए हुए हैं, एक बड़े मुल्क के निगरां हैं, जिम्मेदार हैं, सब उनको शरीफ कहते हैं। मेरे ख्याल से कोई खुशी से तो शरीफ नहीं कहता, सब डर ही के कहते होंगे। तो ये शराफत का कौन सा रूप होता है मेरे प्यारे कि जुल्म करने वाले को लोग शरीफ कह रहे हैं? आज ये सबसे बड़ा साल है। आज जालिमों को शरीफ कहा जा रहा है।
ظالموں کو پڑھا لکھا کہا جا رہا ہے، ظلم کرنا جن کی فطرت و عادت بن گئی ہے انہیں شریف کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے وہ شریف نہیں ہے، شرافت تو تب ہوتی جب وہ مانوتا کو سمجھتے، انسانیت کو سمجھتے، انسانی درد اپنے اندر رکھتے۔ ایک انسان کا خون بہا کے خوشی نہیں، انہیں بہت ہی مایوسی ہوتی۔ اس معیار پر اگر انسان ہوتا تو ہم کہتے کہ انسان ترقی کرتا ہے۔ تو میرے پیارے یہ مدرسے اس لیے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کسی مدرسے میں پڑھائیے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مدرسے میں کم سے کم اتنا تو پڑھاؤ کہ وہ بچہ جب اس کا شعور بالغ ہو تو اس کا شعور اچھا ہو، اس کا شعور پختہ ہو اور وہ انسان بن کے ایک اچھا انسان بنے۔ پہلے ہر بچے کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرو، اور اچھا انسان صرف مدرسے بناتے ہیں، کہیں اور نہیں بنتا۔ اچھا انسان بناؤ، اچھا انسان بن گیا، اب اسے ڈاکٹر بناؤ، اسے انجینئر بناؤ، اسے سول انجینئر بناؤ، اسے آئی ٹی انجینئر بناؤ، اسے تم آئی ایس بناؤ، اسے آئی پی ایس بناؤ، اسے پی سی ایس بناؤ، اسے جسٹس بناؤ، جو چاہو بناؤ، لیکن یاد رکھو سب سے پہلے اچھا انسان بناؤ، ورنہ وہ بچہ آئی ایس تو بنا لے جاؤ گے، تم زمین بیچ کے بنا لے جاؤ گے، مزدوری کر کے بنا لے جاؤ گے، لیکن اگر وہ اچھا انسان نہ بن سکا میرے پیارے تو پھر ایک دن ایسا ہوگا جب تک تم اس کی ضرورت ہو وہ تمہاری قدر کرے گا، جب اس کی ضرورت آپ نہیں رہو گے تو پھر اگر بہت زیادہ اس نے مروت و لحاظ کی آپ کی تو گھر کے باہر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دے گا چوکیدار کی طرح اور کہے گا ابا آپ اسی میں رہیے، ہماری فیملی اندر رہتی ہے، کیونکہ آپ رات میں کھانستے ہیں تو بچوں کو نیند نہیں آتی۔ کیا بات، یہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان مدرسوں کی بڑی ضرورت ہے، انہیں اچھا انسان بناؤ اور بنا کے پھر جو چاہو بناؤ، وہ بن سکتا ہے اسے بناؤ، بہت اچھے انداز بناؤ تاکہ وہ اچھا انسان بن کے، اچھا مسلمان بن کے جب ادارے سے جائے پھر وہ اچھا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کچھ بھی بنے تو وہ صرف اپنا ریپرزینٹیٹ نہ ہو بلکہ وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرے، تو دنیا بول اٹھے کہ بھئی اتنے اچھے اخلاق کا یہ انجینئر، یہ ڈاکٹر، یہ آئی ایس، اتنا منصف مجسٹریٹ، اتنا منصف انصاف پسند جج، یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ یہ تو رشوت بھی نہیں لیتا، انصاف کرتا ہے، تو پھر دنیا پکار اٹھے بھئی یہ کریکٹر، یہ کردار کسی قوم میں نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اسلام کے ماننے والے مسلمانوں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام کانفرنس، حضور صاحب سجادہ۔ لیکن اگر آپ نے ان بچوں کو اچھا انسان نہیں بنایا وہ بھی آج کی سوسائٹی کے ایک پارٹ بن جائیں گے، ایک حصہ بن جائیں گے، وہ خود بھی بدنام ہوں گے اور اپنے ریلیجن کو، مذہب کو بھی بدنام کریں گے۔ مسلمان کی علامت کیا تھی؟ مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ مسلمان سچ بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان حق پر رہتا ہے، ناحق نہیں کرتا، مسلمان انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، مسلمان حق ادا کرتا ہے، کسی کی بے ایمانی نہیں کرتا۔ میرے پیارے یہ سب احساسات جو آج ہمارے پاس مٹ گئے اندر سے، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو، آج سب سے بڑا سانحہ یہ ہے ہماری کمیونٹی کا، مسلم کمیونٹی کا، کہ یہ کمیونٹی اپنی ایڈنٹیفیکیشن، اپنی پہچان اس دنیا کے بازار میں اس نے کھو دیا۔ اے میرے پیارے تم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو، میرے پیارے نہیں ہو، محسوس کرو اس کو۔ اللہ نے کسی بھی قوم کے بارے میں یہ نہیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی جیپنیز کے بارے میں نہیں کہا، واہ واہ، کسی رشین کے بارے میں نہیں کہا، کسی سوئس کے بارے میں نہیں کہا، کسی اسپینش کے بارے میں نہیں کہا، کسی جرمن کے بارے میں نہیں کہا، کسی یونائٹڈ اسٹیٹ امریکنز کے بارے میں نہیں کہا، کسی چائنیز کے بارے میں نہیں کہا، کسی پرتگیش کے بارے میں نہیں کہا، کسی کے بارے میں نہیں کہا ہے یہ تم ہی بہترین امت ہو۔ یہ بات صرف اپنے محبوب کی امت کے لیے کہا ہے، واہ واہ واہ، اپنے محبوب سبحان کے لیے۔ تو میرے پیارے خیر امت کا تاج تمہارے سروں پہ اللہ نے رکھا ہے، تم کسے دیکھ رہے ہو، کس طرف نظر اٹھائے ہوئے ہو؟ جانو
کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا دائتو کیا ہے، تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اسے جانو، اور اس کے جاننے کے لیے تمہیں مدرسے کی ضرورت پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ جب اپنی رسپانسبلٹی کو ایز اے مسلم تم جانو گے کہ مسلمان ہونا ایک عام انسان ہونا نہیں ہے، مسلمان ہونا ایک ذمہ دار انسان ہونا ہے، مسلمان ہونا ایک ذمہ دار انسان ہونا ہے، تو ان ذمہ داریوں کو جانو جو اسلام تمہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری دیتا ہے، اس ذمہ داریوں کو جانو۔ کبھی تم باپ کی حیثیت سے بیٹے کا حق، شوہر کی حیثیت سے بیوی کا حق، بیوی کی حیثیت سے شوہر کا حق، بیٹے کی حیثیت سے باپ کا حق، پڑوسی کے حق سے پڑوسی کا حق کبھی تم ادا کر سکو گے، تبھی تمہیں حق بنتا ہے کہ تم خیر امت کا تاج اپنے سر پر۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے، یہ تعلیمات آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، یہ ملے گی تو مدرسوں میں ملے گی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کے جتنے بھی عروج پر شعبے ہیں، اونچائی پر، بلند مقام پر جو شعبے ہیں، وہاں پر ہمارا کوئی نہ کوئی بچہ اسلام کو، مسلمان کو، اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ واقعی وہ مسلمان بنا رہے، واقعی وہ اچھا انسان بن کے وہاں پہنچے، تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کو، اپنے ریلیجن کو وہاں ریپرزینٹ کر سکے۔ اگر وہ بھی ایسے ہی دنیا دار ہو گیا تو وہ بھی دنیا کے آج کے طریقے کا ایک حصہ بن جائے گا۔ میرے پیارے، اس لیے مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھو، اعزاز دیکھو، آپ کو میں بتا دوں، اعزاز دیکھیے ذرا سے، آپ کہو گے مدرسہ کیا بناتا ہے؟ عالم بناتا ہے، مولوی بناتا ہے، شاعر بناتا ہے، خطیب بناتا ہے، امام بناتا ہے، اور کیا بناتا ہے؟ جناب ایسا نہیں ہے، آپ نے محدود کر دیا ہے۔ مدرسہ تو ذاکر حسین بناتا ہے۔ واہ 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 واہ، مدرسے نے بہت کچھ دیا ہے، آپ نے لمٹ کر دیا، بات الگ ہے۔ ہاں چلو میں مان لیتا ہوں مدرسہ حافظی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول کالج کیا بناتا ہے؟ IAS بناتا ہے، چلو ٹھیک، رائٹ۔ لیکن بات عظمت کی ہے، بات اعجاز کی ہے، بات تقدس کی ہے، بات گریٹ کی ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں بعظمت یہ دنیاوی IAS ہے یا قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والا وہ کم سن نادار بچہ جو حافظ قرآن ہے، وہ ہے۔ اور قرآن کا اعجاز دیکھو، کون زیادہ بعظمت ہے؟ فیصلہ تو آپ یہی کرو گے IAS زیادہ بعظمت ہے، لیکن میرے پیارے، آپ کی اپنی رائے بنا لینے سے، فیصلہ کر لینے سے بات نہیں بنے گی۔ قرآن کی عظمت جو اللہ نے قائم کر رکھی ہے، سبحان اللہ، آپ کے گھٹانے سے گھٹنے والی نہیں۔ بے شک، واہ واہ واہ، لیکن جاننا چاہتے ہو نا کہ ایک حافظ قرآن بعظمت ہے یا دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اسکول کالج سے نکلنے والا ایک جسٹس بعظمت ہے؟ ظاہر ہے جسٹس آپ کی نظر میں بعظمت ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ حافظ قرآن بعظمت۔ میرا دعویٰ یہ ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں جسٹس بعظمت۔ آپ کہو کیوں؟ کہا جسٹس کے ساتھ کورٹ میں جلوے ہوتے ہیں۔ ایک جسٹس کورٹ میں بیٹھا ہو تو اس کا پروٹوکال یہ ہے کہ کوئی بغیر اس کی اجازت کے کورٹ میں آ نہیں سکتا اور اس کی بغیر اجازت کے باہر جا نہیں سکتا۔ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بغیر کورٹ کے جسٹس کی اجازت کے کوئی بھی موومنٹ کرتا ہے تو کنٹم آف کورٹ وہ پنش کیا جائے گا۔ یہ جسٹس کا مقام ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ تو ٹھیک ہے، ایسے جسٹس کو لے آئیے، آپ ایسے جسٹس کو لے آئیے، اور میرا دعویٰ ہے کہ حافظ قرآن زیادہ بعظمت۔ میں ایک حافظ قرآن کو لے کر آتا ہوں، آپ ایک جسٹس کو لے کر آئیے، اور چلیے فیصلہ کرتے ہیں، کہیں اور نہیں، خدا کے گھر میں کرتے ہیں۔ کہیں اور فیصلہ نہیں ہوگا، خدا کے گھر میں فیصلہ ہوگا۔ آؤ مسجد میں آؤ، فیصلہ کرتے ہیں۔ جب ہمارا حافظ قرآن آئے گا اور تمہارے کورٹ کا جسٹس آئے گا، اب مجھے بتاؤ ایمان سے، امام آگے کھڑا ہوگا کہ جسٹس؟ واہ واہ، بولو نا، کون کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا؟
امام وہ جسٹس جس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے روم میں کورٹ میں انٹر نہیں کر سکتا، آ جائے تو بغیر اجازت کے باہر نہیں جا سکتا. ہم نے دیکھا کہ وہ جسٹس امام ہاتھ لٹکائے کھڑا ہے، بھی اللہ اکبر نہیں کہا تو وہ بھی ہاتھ لٹکائے کھڑا ہے. واہ 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 واہ. اب وہ اجازت دینے والا نہیں، اجازت لینے والا ہے، آرڈر لینے والا ہے. امام نے کہا اللہ اکبر تو جسٹس کہہ رہا اللہ اکبر. امام قیام میں ہے تو جسٹس بھی قیام میں ہے، امام رکوع میں ہے تو جسٹس بھی رکوع میں ہے، امام سجدے میں ہے تب جسٹس سجدے میں ہے. وہ جسٹس سجدے میں، اور سجدے کی حالت میں دیکھا کیا کہ امام آگے کھڑا، جسٹس کے پیچھے کھڑا. قرآن کا اعجاز دیکھو، جسٹس پیچھے کھڑا، امام آگے کھڑا، سجدے میں سر ہے. ہم نے دیکھا کہ جسٹس کا سر ہے، امام کا قدم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام کانفرنس، جانشین مخدوم سنہ، حضور قائد ملت. تو میرے پیارے، مدرسے اس لیے بنانا ضروری ہیں تاکہ یہاں پر قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، نبی کے فرمان کو جانیں اور اپنی زندگی اس سے سنواریں. اور میرے پیارے، رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ، ان تنصروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ. کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ. کان وعد اللہ حقا، خدا کا وعدہ سچا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ تم اگر دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ثابت قدم رکھے گا، مطلب کچھ گھٹنے نہیں دے گا. یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب کا وعدہ ہے. ایک انشورنس کمپنی والے آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں انسٹالمنٹ میں 15 سال پیسے دیجیے، جتنا رسک ہے ہم سب کور کریں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو جتنا آپ نے جمع کیا ہوگا لیکن اماؤنٹ میچورٹی کے وقت جتنا تھا وہ ہم آپ کو دیں گے. وہ سارا پروگرام بنا کے آتے ہیں. ایک انسان کے فائدہ دینے کے وعدے پر آپ اعتماد کر کے گاڑی محنت کی کمائی دینا شروع کر دیتے. اور آپ کا رب آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، گھٹنے نہیں دے گا. میرے پاس نہیں دے گا. اب میں کہتا ہوں اس مقام پر آپ سمجھتے ہو کہ ان اداروں میں، مسجدوں میں، دین کے کاموں میں دینے سے ہمارا پیسہ خرچ ہو گیا، صرف ہو گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا، اور دینے کا احساس بھی بڑا ہوتا ہے. ویسے تو آپ دیکھیں شادی میں، برات میں فضول خرچی کرتے ہیں، اس میں ہزاروں روپے اڑا ڈالتے ہیں، آپ کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن جب مدرسے اور مسجد میں پیسے دیتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ جیسے آپ احسان کر رہے ہیں. اللہ، یہ ایک احساس اندر رہتا ہے کہ آپ مسجد اور مدرسے میں دے رہے ہیں. مولانا صاحب ہم نے اتنا پیسہ دیا تھا، ایک احسان کا پہلو. حالانکہ میرے پیارے، مسجد اور مدرسے میں جو پیسہ دیا جاتا ہے اس میں احسان کا پہلو بنتا ہی نہیں. واہ 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 واہ. چونکہ احسان وہاں پایا جاتا ہے جب کوئی چیز دے کر آپ واپس نہ لیجئے تو احسان پایا جائے. واہ. کسی کو کوئی چیز دے کر آپ واپس نہ لیجئے تو احسان ہے. آپ نے کسی غریب کو 10 روپے دیا، اس کے بدلے میں اس سے مزدوری کروا لی تو احسان کیا؟ ہاں، کسی کی مدد کر دی، اس سے کہا نہیں بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم نے بس اللہ کی رضا کے لیے آپ کی مدد کر دی، یہاں احسان کا پہلو ہے. لیکن مدرسے و مسجد میں جو دیتے ہیں آپ پیسہ، اس میں احسان کا تو کوئی موقع ہے ہی نہیں. وہ آپ دیتے کیوں ہیں؟ ثواب کے لیے. پیسہ دے کر ثواب تو لے لیا آپ نے، تو پھر احسان کیا؟ پیسہ دے کر ثواب تو لے لیتے ہیں نا، احسان کیا؟
اب میں یہاں پہ کہوں گا آپ سے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی کمائی ہوئی دولت کا ایک ایک دانہ اپنے ساتھ لے کر جائے، اپنے ساتھ دنیا سے لے کر جائے، تو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں لے کر جا سکتا ہے، واہ واہ واہ، لے کر جا سکتا ہے۔ ہاں، آپ کے دماغ میں اگر یہ ہے کہ سب ٹوکری میں باندھ کر کے گٹھی لگا کے قبروں میں لے کے جائیں، نہیں، کیا بات، لے جانے کا طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک روٹ ہے، سسٹم ہوتا ہے، اسی سے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، لے جا سکتے ہو۔ ایک چاول کا دانہ بھی اگر چھوڑ کر نہ جانا چاہو، نو پرابلم، وہ بھی لے جا سکتے ہو، کیا بات، لے جا سکتے ہو۔ کیسے لے جاؤ گے؟ ایسے نہیں کہ گٹھی باندھ کے سب لے جاؤ، طریقہ کیا ہے؟ ایسے ہی سمجھو جیسے آپ کو کسی باہر کے ملک میں جانا ہے، چلیے مان لیتے ہیں امریکہ ہی جانا ہے، تو امریکہ کی کرنسی جو وہاں کا روپیہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈالر، اور یہاں کی کرنسی وہ کیا کہتے ہیں؟ روپیہ۔ تو یہ روپیہ ڈائریکٹ امریکہ میں آپ کو فائدہ نہیں دے گا، گٹھی باندھ کے امریکہ لے جاؤ گے تو وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر اس روپیے سے آپ کو امریکہ میں فائدہ حاصل کرنا ہے، رہائش اختیار کرنی ہے، لگزریس لائف، لائوش زندگی گزارنی ہے، کمفرٹ لائف گزارنی ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس روپیے کو تبدیل کرائیں گے آپ ڈالر میں، ایکسچینج کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ادھر پیسہ دیں گے، اس کی ویلیو کے برابر آپ کو ڈالر مل جائے گا۔ اب آپ ڈالر لے کے امریکہ میں جائیں گے تو آپ کا یہی روپیہ اب ڈالر کی شکل میں آپ کو فائدہ دے گا۔ یہی طریقہ ہے، یہی فائدہ ہے نا، یہی طریقہ ہے نا۔ آپ دیکھیے تو میرے پیارے، جس طرح سے یہاں کی کرنسی کا نام روپیہ ہے، اب اس دنیا سے تو آپ کو جانا ہے نا بھائی، کسی نے انشورنس تو نہیں کرایا نا، ہمیں کوئی انشورنس نہیں ہے، جانا ہے، جب اللہ بلا لے گا جانا ہی جانا ہے۔ جب تک اللہ نے زندہ رکھا ہے کوئی چیز مار نہیں سکتی، جب وہ طلب کر لے گا تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں، یہ دماغ میں رکھو، کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو جانا تو ہے نا، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا میں جانا ہے، تو اس دوسری دنیا میں بھی زندگی گزارنے کے لیے جیسے یہاں ضرورت پیسہ ہے، ویسے وہاں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس ہوگا تو وہاں بھی لیوش لائف ہوگی، آپ کی بہت کمفرٹ لائف ہوگی۔ اگر وہ کم ہوگا تو ویسی زندگی ہوگی۔ یہاں کی کرنسی کا نام روپیہ ہے اور وہاں کی کرنسی کا نام ثواب ہے۔ واہ واہ واہ، کیا ہے؟ ثواب ہے۔ تو اب میرے پیارے، اگر تم اس دنیا میں اپنی آرام دہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں ثواب جمع کرنا پڑے گا اسی دنیا میں، تاکہ وہاں جاؤ تو تمہاری زندگی وہاں بھی بڑی کمفرٹ اور لیوش رہے، آرام دہ رہے۔ اب ڈالر ایکسچینج کرنے کے لیے تمہیں بڑے شہر میں جانا پڑے گا، کسی منی ایکسچینجر کے پاس جانا پڑے گا، وہاں ڈالر ایکسچینج کریں گے۔ لیکن میرے پیارے، اگر تم کو ثواب چاہیے نا تو اس کو، اس روپیے کو ایکسچینج کرنے کے لیے ثواب میں کسی بڑے شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ انتظام ہے۔ مدرسے میں آ جاؤ، یہ منی ایکسچینجر ہے، یہاں پیسے دو گے یہ ثواب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور جو ایکسچینج کرتے ہیں نا پیسہ، وہاں وہ انسان بیٹھا ہوا ہے، 0.1 0.2% کی کٹنگ کر دیتا ہے، بےایمانی کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں جو آپ دولت دیتے ہو اور وہ ثواب میں بدلنے والے انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ یہاں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے دیا دین کے کاموں میں پیسہ اور ذوق سے، شوق سے، جذبے سے، محبت سے، تو وہ پیسہ جو اس کی ویلیو ہے، جو اللہ نے مقرر کیا، اس کا ثواب وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ جو تم نے خوشی اور ذوق سے دیا اس پر بونس بھی ملے گا۔ واہ واہ واہ، تو اب جیسے تم یہاں زندگی آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے یہاں کوششیں کرتے ہو صبح سے شام تک، اس دنیا سے اس دنیا میں بھی جانا ہے، وہاں بھی آرام دہ زندگی گزارنے کا انتظام تمہیں یہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ثواب کی ضرورت ہے، اور ثواب تم یہاں جو بھی دین کے کاموں میں
خرچ کرو گے وہ صرف نہیں ہو گیا، وہ ثواب میں کنورٹ ہو کر محفوظ کر دیا گیا۔ جب آپ اس دنیا سے اس دنیا میں جاؤ گے تو وہ ثواب کی شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اب جس کے نصیب میں جس نے جتنا ثواب کمایا ہے وہاں بھی اس دنیا میں اس کی زندگی اتنی ہی لیوش، اتنی ہی کمفرٹ، اتنی ہی آرام دہ ہوگی۔ ثواب کی کمی ہوگی تو ویسی زندگی گزارو گے، ثواب کی کثرت ہوگی تو آرام دہ زندگی گزارو گے۔ فیصلہ کرنا ہے کہ صرف یہی کی کہ صرف یہیں کی زندگی آرام دہ چاہیے یا وہاں کی زندگی بھی آرام دہ چاہیے۔ اگر وہاں کی بھی آرام دہ زندگی چاہیے تو مدرسہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، ایکسچینج کاؤنٹر کھلا ہوا ہے، حامد رضا صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، اپنا کام کریں گے۔ چلیے بسم اللہ وآخر دعوانا